السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا تفسیر کا لیسن ہے سورۃ البقرہ، ورس نمبر 180 to 182۔ 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ ورس نمبر 80 میں کیا فرمایا کہ کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب ہو تو کیا کرے، اپنے مال میں سے وصیت کرے، یعنی موت کے آثار نظر آنے لگیں مرنے والے کے پاس جب مال ہے تو وہ وصیت کر کے جائے۔ سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ والدین کا، للوالدینی، اس کے بعد والاقربین، قرابت داروں کا یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، ورثہ کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، جیسے صحیح بخاری کے ایک باب کا عنوان بھی ہے لا وصیۃ لوارث۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں یا رائے خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد ثلث 1/3 مال ہے، اور اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید تھوڑا ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ورس نمبر 181 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا جو وصیت تبدیل کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، تو جو وصیت کر کے جائے اس کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ وصیت اگر ٹھیک ہے، حق بات سب ہے، تو اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے خود سے۔ فار ایگزامپل کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے مجھے سنت کے مطابق سارے میرے کام کیے جائیں، لیکن اس کے پیچھے اگر بدعت کو رواج دیا جائے تو یہ پھر اس کی بات کو پیچھے چھوڑ کے ہم اپنی خواہشات، اپنی نفس کے ہاتھوں وہ کام کرنے لگیں تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد جو ہے وہ میرا تیسرا ختم کروایا جائے، یا 15 دن کے بعد کروایا جائے، یا 40 دن کے بعد کروایا جائے، یا 1 سال کے بعد برسی بنائی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کیا تو اب ہم نے عید میلاد النبی کے نام سے ایک نئی عید جو ہے ایک بدعت اس کو ایڈ کر دیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سارے چیزیں کر کے تو ہم کوئی اجر ملے گا، یا ہم قرآن خوانیاں کروائیں گے۔ قرآن دیکھیں کہ انسان جو اپنی لائف میں پڑھتا ہے وہ اس کو فائدہ دے گا، جو نمازیں ہم نے اپنی لائف میں پڑھی وہ نمازیں ہمیں فائدہ دیں گی، یعنی ہر ایک انسان کی اچھائی اس کو اپنی لائف اور پھر ہیئر آفٹر ڈیتھ کے بعد اس کو فائدہ دے گی۔ تو فار ایگزامپل کسی نے یہ وصیت کی لیکن اس کی وصیت کرنے کے باوجود بھی اس کے پیچھے وہ کام کرنا، پھر یہ ساری بدعت میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور بدعت کے بارے میں ہے کہ یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو جو وصیت کر کے جائے، اگر اس نے صحیح بات کی ہے ساری تو اس کی وصیت کو ماننا ہم سب کا فرض ہے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 182 میں فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ 182 میں کہا کہ اگر کوئی غلط وصیت کر جائے تو آمنے سامنے لا کر وصیت کو درست کرا لیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم خود سے اب اس کی وصیت کو چینج کر دیں گے، نہیں، اس کو آمنے سامنے لایا جائے گا سب کے، اور پھر اس کو درست کروایا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی گناہ کی وصیت تھی کہ غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرنا، جان بوجھ کر ایسا اگر ہو گیا یا غلطی سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے اور ہمیں اپنی زندگی میں وصیت کر کے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر ایک انسان کے پاس کوئی نہ کوئی مال ہے،
صرف وہ پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں صرف ایک روم کے اندر تک، تو آپ کے پاس کتنی ساری چیزیں ہوں گی. آپ کی بکس ہوں گی، آپ کی جیولری ہوگی، اس کے علاوہ آپ کے کپڑے ہوں گے، وہ ساری چیزیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد ان سب کے پاس ساتھ کیا ہو؟ آپ کی کوئی گاڑی ہو، شاید آپ نے کوئی شاید پلاٹ لیا ہو، اس کے علاوہ شاید آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہوں. تو آپ کیا چاہیں گے کہ ان ساری چیزوں کا کیا کیا جائے؟ بس ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو لائف میں یہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا اسی لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم جان سکیں ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے. تو اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں اور اپنی جو ہے ایک وصیت لکھ کے بھی جائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ بدعت نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے. دنیا میں ہم کچھ ایسے کام کر کے جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ دے. اچھا علم کسی تک ہم پہنچا کے جائیں، نیک اولاد تیار کر کے جائیں، کچھ تسبیحات کنٹینیولی کریں، دوسرے لوگوں کو بتائیں، قرآن کا علم سیکھیں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں. اور اس کے علاوہ کوئی ایسے ہم کاموں میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کسی مسجد کی تعمیر میں ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، کہیں پہ کوئی کنواں ہم کھدوا سکتے ہیں. یعنی مختلف طرح کے کام ہیں. ہم کسی کی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کوئی اچھی نصیحت کر دی. کافی ساری چیزیں آ سکتی ہیں جو کہ مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیں گی. تو ہم سب دیکھیں کہ ہم نے اپنے مرنے کے بعد کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے. دنیا میں تو ہم بڑا گھر بھی بنائیں گے، ہماری گاڑیاں بھی ہوں گی، بڑی بڑی جائیدادیں ہوں گی، ہم گھومیں گے پھریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن مرنے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایون کہ ہم مرنے کے بعد بھی، یعنی لائف میں ہم سوچتے تھے کہ ہم مریں گے تو ہمیں کفن جو ہے اس کا کپڑا بھی ہمیں کوئی جو ہے ہمارے لیے اس کو پرووائڈ کرے، کوئی لا کے ہمیں جو ہے کسی کے پیسوں سے خریدا ہوا کپڑا جو ہے ہم پہنیں. تو کیوں نہ ہم زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں کہ ہم وہ کفن کا کپڑا خود اپنے لیے خرید کے رکھ کے جائیں، تاکہ ڈیلی بیسس میں جب ہماری قبر میں ہماری بار بار نظر پڑے گی تو ہمیں ایک اپنی موت بھی یاد آئے گی. جو مومن ہوتا ہے نا وہ بڑا دور اندیش ہوتا ہے، وہ دور تک سوچتا ہے، گہرائی میں سوچتا ہے. وہ صرف دنیا میں نہیں رہتا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے. تو کفن اپنے لیے منگوا لیجیے. الحمدللہ میں نے بھی منگوایا ہے اپنے لیے، تاکہ وہ سامنے رہے جب بھی الماری کھلے اور اس کے اوپر نظر پڑے، تاکہ اپنی موت یاد رہے. اور ہم دنیا میں بڑے مہنگے مہنگے سوٹ لیں گے، برینڈ بڑے کانشیس ہوتے ہیں ہم لوگ، برینڈ کے بھی ہم پہنیں گے. لیکن مرنے کے بعد ہم کیوں دیکھتے ہیں میرا ہسبینڈ خرید لے، میرا باپ خرید لے، میری ماں فلاں فلاں فلاں. نہیں، اپنا خود خرید کے رکھ کے جائیں وصیت کے مطابق. آج کل کفن بھی اس طرح کے، اس میں اتنی ڈفرینٹ قسم کی بدعات آ گئی ہیں، آپ یقین کریں کہ میرا چند روز پہلے کچھ اتفاق ہوا اس طرح سے کہیں پہ غسل دینے کا اور کفن دینے کا، اور اس میں یعنی اتنی ساری بدعات تھی. نہ پراپر سنت کے مطابق غسل تھا، نہ پراپر سنت کے مطابق وہ کفن تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسی زندگی گزرے اور ہمیں آخری غسل بھی سنت کے مطابق نہ دیا جائے، ہمیں آخری کفن بھی سنت کے مطابق نہ پہنایا جائے، تو پھر کیا فائدہ. تو اس لیے آپ سب بہتر ہے کہ پہلے ہی کفن منگوا کے رکھ لیا جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا نہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑی ڈرانے والی باتیں کر رہی ہیں. یہ ڈرانے والی بات نہیں ہے. مومن جو ہے نا وہ بڑا دور اندیش تک سوچتا رہتا ہے. تو میں انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ الہدا کا نمبر بھی شیئر کر دوں گی. آپ لوگ ضرور کفن اپنے لیے سب لوگ اپنے لیے آرڈر کر کے اپنی کبڈ میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہم سب نے ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.